بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ محرم الحرام کے فضائل، اعمال اور واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ محرم الحرام کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں۔ یہی درست دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ میں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ جس کے حرمت کا قبیلہ مضر قائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، محرم الحرام کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم الحرام کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دنوں میں سے یوم عاشوراء کے دن اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور روزے کو افضل جان کر خاص طور پر کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک معزز دن ہے، لہٰذا جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہودی بہت اہمیت و تعظیم دیتے ہیں، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ آپ تو ہمیں یہودیوں سے مخالف حکم دیتے ہیں اور یوم عاشوراء کے معاملے میں تو ان کی موافقت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ محرم الحرام کے چند مشہور واقعات۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ الثانی، امیر المومنین دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگرے کوشا حضرت علی اور سیدانہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدانہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ یہ تھے چند محرم الحرام کے فضائل، اعمال اور واقعات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ سب نے بھی اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔